بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: وهو الغفور الودود. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے جہاں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، جس انسان کے اندر ذرا سے بھی سمجھداری ہوگی، سعادت مندی ہوگی، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کے بڑے کسی بھی وقت اس سے ناراض نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی بہت زیادہ فکر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی لمحہ، ہماری کوئی گھڑی زندگی کا کوئی دن اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی میں نہ گزرے۔ اگر ہم اللہ کی ناراضگی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ناراضگی میں ہمارے دن رات گزر رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا، تو یہ غفلت والی زندگی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے بے فکری کی زندگی گزارنا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہوتی۔ ایک منافق کے بارے میں تو ہاتھ رکھتا ہے، سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنا آسان سمجھتا ہے، جیسے مکھی پیشانی پر بیٹھ جائے اور اڑا دیا۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے اللہ کی ناراضگی پہاڑ کے گرنے سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ چلا گیا۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہوگا۔ اور جب ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت نہیں ہوگی، دھیان نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا، تو اللہ کی ناراضگی ہمارے لیے ایسی ہو جائے گی، اللہ محفوظ رکھے، جیسے پیشانی پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی چھوٹی ناراضگی کو بھی معمولی نہ سمجھو، چھوٹے سے گناہ کو بھی معمولی گناہ نہ سمجھو۔ پھر اکابرین علماء اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے چھوٹا سانپ کا بچہ ہو تو اس کو ہم یہ سمجھ کے نہیں چھوڑتے کہ چھوٹا سا تو ہے، کیا کرے گا، نہ ہی ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو پالتے ہیں، بلکہ ہم اس کو فوری طور پر مارتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، جب تک کہ ہمیں اطمینان نہ ہو جائے اس کے مرنے کا یا اس کو گھر سے نکالنے کا، اس وقت تک ہم سکون سے بھی نہیں بیٹھتے۔ تو ایمان والے کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی یہ چنگاری کی طرح ہے، یہ سانپ کے بچے کی طرح ہے۔ جیسے آگ ہوتی ہے، اس میں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، تو چھوٹی سی چنگاری بھی اگر کپڑے پہ آئے گی تو کپڑے کو جلائے گی،
کوئی یہ کہے کہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں تو ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ جس طرح بڑی آگ نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح چھوٹی آگ بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ایمان والے کے لیے تو اللہ کی نافرمانی ہر لحاظ سے بڑی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سکون نہیں رہا، بچے مجھے نافرمان دکھ رہے ہیں، ملازمین میری نافرمانی کر رہے ہیں، اولاد میری نہیں سن رہی، بیوی میری نافرمان ہے، کام کاروبار سے برکت اٹھ گئی ہے۔ یہ ایمان والے کو محسوس ہوتا ہے جب ایمان کی روشنی سینے میں موجود ہو۔ اور جب انسان ایمان و اسلام کی روشنی سے محروم ہو تو پھر وہی حالت ہوتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کی ناراضگی معمولی بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی ناراضگی کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اللہ والے تھے، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے تھے، کہہ رہے میرے جانور جو ہیں جن کو میں رکھتا ہوں اپنے پاس جانور، یہ بھی میری نہیں سنتے۔ جب میں اللہ کی نہیں سنتا تو یہ جانور بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے آج اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معمولی سا تھرمامیٹر، انسان کی ذرا سی غلطی کو بھی محسوس ہو جانا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اس کی مثال ہمارے بزرگان دین یہ دیتے ہیں کہ حساس انسان کہ فوراً محسوس ہو جائے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ جیسے سونار ہوتا ہے تو اس کا ترازو بڑا حساس ہوتا ہے، وہ اس وقت جب سونا تول رہا ہوتا ہے تو سانس بھی نہیں لیتا کہ ترازو میں کمی بیشی نہ ہو جائے، بہت حساس طریقے سے وہ سونے کا وزن کرتا ہے، اور جیسے اونچ نیچ ہوتی ہے اس کو بدل جاتا ہے۔ ایمان والے کو بھی اللہ کی ناراضگی کے بارے میں ایسے ہی حساس ہونا چاہیے، اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے جب میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں تو اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، مجھے احساس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونے لگ جائے کہ اللہ کو ہم نے ناراض کیا، ہمارے کام بگڑ رہے ہیں، ہماری زندگی کا سکون جا رہا ہے، پریشانیوں کا سامنا آ رہا ہے، یہ احساس ہونے لگ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں مطلع کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ احساس مر جائے، ختم ہو جائے، اور انسان گناہوں کا انبار لے کر گھوم رہا ہو اور احساس بھی نہ ہو تو یہ بڑی خطرے کی چیز ہے، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے، اور اس سے زندگی میں بگاڑ پر بگاڑ آتا ہے، نحوست پر نحوست آتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو احادیث سے معلوم چلتا ہے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے دل پر، جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل پر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ گناہوں میں تو انسان سب سے زیادہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، اور جب گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو سیاہی دل کی بڑھتی رہتی ہے، اور شیطان کے ڈیرے دل پر لگتے رہتے ہیں کہ یہ غافل انسان ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ جب وہ اللہ کا نام لے کر کھانے پر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس کھانے پر بھی ہماری گنجائش نہیں رہی۔ تو جب مسلمان اہل ایمان اللہ سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوئیں تو اسی وقت شیطانی ڈیرے لگ جاتے ہیں، غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی۔ ہمارا دین، ہماری شریعت تو ہمیں اتنا محتاط طریقہ بتاتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر والوں سے جائز خواہش کی تکمیل کر رہے ہو اس وقت بھی اللہ کا نام لو، اس وقت بھی شیطان کو قریب نہ آنے دو، کہ تم اس وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہو، اس وقت بھی شیطان کا حصہ نہ آ جائے۔
اس قدر ہمارے دین میں احتیاط ہے، محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے اوپر ڈیرا جما دے۔ تو ہماری زندگیوں میں ایسا ہی احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس خود ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس کے پیدا ہونے کے کچھ راستے ہیں، کچھ ذرائع ہیں۔ جو انسان، جن لوگوں کے اندر احساس زندہ ہو، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، ان سے اللہ کی باتیں سنتا ہے، تو پھر وہ احساس زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جو ہم اپنی زندگی کو دنیا داری میں اور کام کاروبار میں جس قدر لگائیں گے، اتنا ہم دین سے، ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ساری چیزیں اپنی جگہوں پر ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں کی بھی ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ چیز تمہارے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، کہیں یہ چیز تمہارے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی میرے سامنے ہو رہی ہو اور میں سوچوں بھی نہ کہ اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی پر تو اللہ نے قوموں کو ہلاک کر دیا، پوری قوموں کو برباد اور تباہ کر دیا، پوری قوموں کو ہلاک کر دیا، گھروں کو اجاڑ دیا، ویران کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہیں جو آباد تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مضمون بیان فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ وہ گھر ہیں جو بہت آباد تھے، اور پھر ایک جگہ فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، کہ ان کے رہنے والے بڑے طاقتور تھے، بڑے صحت مند تھے، 1000 سال عمر تھی، جسم میں ایسی قوت اور طاقت تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، لمبے تڑنگے تھے، درختوں کی طرح اللہ نے مثال دی ہے۔ مہینوں تو ان کے سروں میں درد نہیں ہوتا تھا، سالوں سال۔ لیکن جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا، ہم نے انتقام لیا ان سے، ہم نے چھوڑا نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون سے کوئی نہیں بچتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے ابا تو بہت نیک تھے اور میں تو بزرگوں کے خاندان کا ہوں، نہیں بچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، یہ نوح، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اگر یہ تمہارا بیٹا ہوتا تو نیک ہوتا، یہ نافرمان ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سفارش کرتے رہے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نوح، یہ نہیں بچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی زوجہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں، نافرمانی کری، اللہ نے کہا لوط آپ چلے جائیں اپنے گھر کے افراد کو لے کر، ہمارا عذاب آنے والا ہے، ان کو لے کر نہیں جائیے گا۔ بیوی وہیں ہلاک ہوئی۔ صبح حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو، ایمان والوں کو لے کر چلے گئے، فرشتے آئے تھے، بتایا کہ صبح آپ نے چلے جانا ہے یہاں سے، کل اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ صبح حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، اور کہا اللہ نے یہ بیوی نہیں جائے گی۔ قرآن میں 3-4 جگہوں پر اللہ نے فرمایا یہ گھر والی، یہ بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، نبی کی بیوی ہے، اللہ کی نافرمان، اللہ کی، یہ نہیں جائے گی، یہ نہیں بچے گی، یہیں رہے گی، اور نہیں گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے، اس کو چھوڑ گئے، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بستی زمین سمیت آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پٹخائے، پتھر مارے، پتھر برسائے۔ کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے۔ آج جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ کی ناراضگی کو، نافرمانی کو۔ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کام کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں ہلاک ہو گئیں، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ایسی نافرمانی کی نحوست کہ بیوی شوہر کو شوہر نہیں سمجھ رہی، شوہر بیوی کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی جس گھر میں آتی ہے وہاں پہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بیٹا کہ جس کے لیے باپ نے خون پسینے سب کچھ لگا دیا، آج وہ بیٹا باپ کا نہیں ہے، باپ پریشان ہے کہ میری سنتا ہی نہیں ہے، مجھے باپ بھی نہیں سمجھتا، اس کے دل، اس کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ کیوں آ گیا خون؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص نے جا کر کہا، اپنے بیٹے کی شکایت کری، دعا کے لیے جیسے لوگ لاتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کر دیں، اپنے بیٹے کو لے کر جا کر کہا کہ اس کے لیے دعا کر دیں، میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، مجھے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے،
مجھے ابا نہیں سمجھتا یہ. انہوں نے فرمایا تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ ہاں مجھ سے ہوتی ہے. جب تم اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو تمہاری نافرمانی جب اس بیٹے نے کی تمہیں غصہ آیا کہ مجھے غصہ آتا ہے. اور تم سوچو جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ کی مہربانی اب بھی تم پر ہے کہ کوئی عذاب نہیں آیا. تو انسان جیسا کرتا ہے ویسا بسا اوقات سامنے آ جاتا ہے. خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے کہ جیسے انسان کرتا ہے پھر اس کو اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، بیوی میری فرما بردار ہوگی، کام میرا چمکتا ہوگا، کاروبار خوب چلتا ہوگا، سب میری سنتے ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، احادیث کا مضمون ہے، تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبرائیل آسمانوں کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ زمین پر ایک بندہ چل رہا ہے، اے آسمانوں کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. آسمانوں کے فرشتے زمین کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین کے فرشتوں، ہم آسمانوں کے فرشتے جبرائیل اور اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. آسمانوں کے فرشتے لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، انسانوں کے دل میں، کہ اے انسانوں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. دیکھیں ذرا اللہ کی محبوبیت سبھی جگہوں پر آ گئی، سبھی جگہوں پر آ گئی. آسمان سے شروع ہوئی، زمین پر اللہ کی محبوبیت، اللہ کی محبت کی برکت سے یہ شخص محبوب بن گیا، سب کی نگاہوں میں محبوب بنا ہوا ہے. زندگی تو ایسی ہی ہونی چاہیے، زندگی تو ایسی ہی ہونی چاہیے. ہمیں ایک اچھی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی سے اپنے کو بچائیں. ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ میں اگر اللہ کو ناراض کروں گا تو میری زندگی، میرا کام، میرا کاروبار، میرا سکون سب چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. میں اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر کے کیسے سکون سے رہ سکتا ہوں؟ ایک ملک اور ایک شہر کا باغی وہ شہر اور اس ملک میں نہیں رہ سکتا. اگر اس نے اس ملک کے اصولوں کی، قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف لگ جاتا ہے کہ یہ غدار ہے، جہاں بھی پکڑا جائے گا مارا جائے گا. تو وہ سکون سے اپنی منہ چھپاتا پھرتا ہے، بھاگا پھرتا ہے کہ بچ جاؤں بچ جاؤں بچ جاؤں. تو ایک ملک، ایک چھوٹی سی شہر، ملک کا غدار اس ملک میں نہیں رہ سکتا. ایک رب العالمین کا نافرمان اس زمین پر کیسے رہ سکتا ہے؟ زمین بھی اللہ کی ہے، ہوائیں بھی اللہ کی ہیں، چاند سورج سارا نظام آسمان سب کچھ، روشنی اندھیرا اللہ کا ہے. تو اللہ کا نافرمان چلتا ہوگا، اللہ زمین سے کہیں گے دھسا دو اس کو، کھل جائے گی زمین، دھس جائے گا وہ اندر. اللہ بچائے، اللہ بچائے. پکڑ کے مختلف طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت نرمی فرماتے ہیں، بہت مہربانی فرماتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، جو حالات آ رہے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. تو مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے کہ اللہ بس میں نے بہت آپ کو ناراض کیا، مجھے معاف کر دیجیے. دیکھیں پریشانیاں، مصیبتیں تو سب کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے اندر پتہ نہیں کیا شیطان ہے کہ ہم بولتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے اس لیے میں پریشان ہوں، کسی نے کچھ میرے پر بندش کر دی اس لیے میں پریشان ہوں، کسی نے میرے ساتھ کچھ کر دیا اس لیے میں پریشان ہوں. یہ وساوس ہیں، یہ خیالات ہیں جو حقیقت سے ہمیں دور کر رہے ہیں. اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ نہیں ہے. بیماری ہو اور کوئی خطرناک بیماری ہو اور ہم اس بیماری کو پیٹ کا درد سمجھ رہے ہوں یا سر کا درد سمجھ رہے ہوں، نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ ٹیسٹ کرائیں، کچھ اور مسئلہ ہے، بگاڑ کہیں اور سے آ رہا ہے، صحت جو آپ کی گر رہی ہے کہیں اور سے گر رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ کچھ اور ہے. تو ٹیسٹ کرانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں بھی پریشانیوں کے اسباب کچھ اور ہیں، ہمیں شیطان نے اس طرف لگا دیا کہ نہیں اس نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کرا دیا. پریشان ہیں، کام نہیں چل رہا،
سکون نہیں ہے، بے چین رہتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، کبھی توبہ صلاۃ و توبہ استغفار اللہ کے آگے کیا نہیں۔ میں کیا کیا؟ فلاں کے پاس گیا تھا اور اس نے میری زندگی کو دیکھا اور اس نے کہا تمہارے خاندان میں سے کوئی ہے جس نے تمہیں کچھ کھلا دیا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ میں کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا، یہ آ کر مجھے بتائیں کیا ہو گیا بھائی، ایسا ہو گیا۔ میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ فلاں ہیں، ان کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے میری زندگی کو ذرا چیک کیا اور نہ اس کے بعد کہا کہ تمہارے خاندان میں فلاں ہیں، انہوں نے تمہارے کو کچھ کھلا دیا جس سے تم بھی پریشان ہو۔ تو اب کیا کر رہے ہیں؟ علاج کر رہے ہیں۔ کس طرح علاج کر رہے ہیں؟ وہ گلاب کے پھول دیتے ہیں، وہ الائچی دیتے ہیں، وہ کھانی ہوتی ہے، بس علاج ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ کیا یا نہیں کیا اللہ کو معلوم ہے، لیکن کسی سے کسی کو بدگمان کر دیا، کسی سے کسی کو بدگمان کر دیا۔ یہ اپنے خاندان میں فلاں، کس پر تمہارا شک ہے؟ خالہ پر شک ہے، خالہ کے بیٹے پر شک ہے۔ اب یہ بدگمانی کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، احادیث سے معلوم چلتا ہے کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، کسی کی غیبت کرنا۔ اب انہوں نے بدگمان کر دیا، اب یہ ان سے مل نہیں رہے، ملاقات چھوڑ دی کہ تم نے میرے اوپر کچھ کیا۔ کیا دلیل ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ نہیں، میری زندگی کا سکون تمہاری وجہ سے گیا ہے، فلاں بابا نے کہا ہے، حقیقت حال سے دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو یہ رنگ دے دیا، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے جو نحوست ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اس طرف سے ہمارے ذہن کو ہٹا کر کہاں لگاتی ہے کہ فلاں نے کچھ کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح شریعت اور دین کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر سچی اور صدقے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو سارے معاملات اچھے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو سارے معاملات خراب ہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت بڑی ایک مصیبت ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کرا اور ہم چاہیں ہم خوش رہیں، نہیں، ہم نے ایک مصیبت اپنے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں تو 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں تو دن رات میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے تو گناہ بھی نہیں ہوتا، آپ تو پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں تو اللہ کی نافرمانی کا سوال بھی نہیں ہے۔ اپنی امت کو تعلیم دے رہے کہ میں معصوم ہونے کے باوجود 70 دفعہ استغفار کر رہا ہوں، تم سے دن رات میں گناہ ہوتے ہیں، تمہیں تو کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کو سوچ کر ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ دن رات میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے کو ہم پاکیزہ اور نیک نہ سمجھیں، بلکہ اپنے کو اللہ کا نافرمان سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، آپ کی توفیق سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام تر گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی عظمت اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ غفلت اور گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تمام تر گناہوں سے، تمام تر حرام کاموں سے، تمام تر یا اللہ نافرمانیوں سے، یا اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی، ہمارے دوست احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما۔ اللہ نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما کر زندگی میں سکھ چین نصیب فرما۔
یا اللہ جو جس طرح کی پریشانی میں ہے سب کی ساری پریشانیوں کو، سارے غموں کو، سارے دکھ دور فرما دیجیے، چین و سکھ کی، صحت و عافیت کی، صحت و سلامتی کی، خیر و برکت کی زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔